اللہ ہمارے بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کو سلامت رکھے. ایک ایک بات کو پوائنٹ کر کے ہم تک وہ پہنچا رہے ہیں. اگر وہ ایک ایک بات پوائنٹ کر کے قوم تک نہیں پہنچائے تو یہ جو نظام آج ہم ہمارے حقوق کو حاصل کرنے کے لیے جو ہندوستان کے اندر مختلف تنظیموں، مختلف مدارس کے اور جامعات کے ذمہ داروں اور مختلف خانقاہوں سے جو احتجاج چلتا ہوا نظر آ رہا ہے نا، وہ پڑھے لکھے ایک قائد کی وجہ سے ہے. سالار ملت کی دور اندیشی، سیاسی بات نہیں کر رہا ہوں صاحب، ایک مسلم گھرانے کی بات کر رہا ہوں تربیت کے لحاظ سے. سالار ملت کی دور اندیشی ہے کہ ایک بیٹے کو بے باک نڈر مضبوط قائد بنا دیا جو ریاست کا نظام سنبھال رہا ہے. تلنگانہ میں اسمبلی کا لیڈر ہے، اسمبلی میں اپنی جماعت کا لیڈر ہے. دوسرے کو سیاسی تعلیم دلوائی، قانونی تعلیم، بیرسٹر بنوایا. کمانے کے لیے اگر ہوتا تو کسی عدالت کے اندر جج بن کر وہ بیٹھا ہوتا، لیکن قوم کے کام کے لیے بنایا گیا. سنیں، شاہی جامع مسجد برہان پور کے خطیب اکرام اللہ بخاری صاحب، جو میرے والد بزرگوار کے تعلیمی ساتھی ہیں اور جامع نظامیہ کے فارغ ہیں، کہا کہ جس کام کے اندر مقصد ہوتا ہے وہ کام کامیاب ہوتے ہیں. ہمارے پاس کام ہے، مقصد نہیں ہے. ان کا مقصد تھا کیا؟ قوم کی رہبری کرے، اور اس مقصد کے ساتھ جب انہوں نے بیرسٹر بنایا دور اندیشی سے اپنے بیٹے کو، تو آج پارلیمنٹ کے اندر مسلمانوں کی قانونی طور پر وہ رہبری کر رہا ہے. ایک ایک بات کو کوٹ کر کے دستور ہند کے ایک ایک ایکٹ کا حوالہ دیتے ہوئے وہ اپنی بات کو پیش کرتے ہیں. مخالفت اپنی جگہ ہے، رکھو ذاتی اگر دشمنی ہے اپنی جگہ رکھو، لیکن قوم اور ملت کے مفاد کی بات آئے تو کھل کر تائید کرنا ضروری ہے. اور ایک بیٹے کو سالار ملت نے صحافی بنایا. اپنی بات، جب لوگ ہماری باتیں نہیں چھاپ رہے تھے، جب لوگ اپنے قوم کے لیے اپنے قوم کی رہبری کی باتیں نہیں چھاپ رہے تھے اور اپنے مقصد کی باتیں چھاپ رہے تھے، ایسے دور میں اپنے بیٹے کو آپ نے صحافی بنا کر اپنی بات، اپنے قوم کی بات لوگوں تک پہنچانے کے لیے اخبار کا آغاز فرمائے. مقصد کے ساتھ جو کام ہوتے ہیں وہ کامیاب ہوتے ہیں. اپنے قائد کے ہاتھ مضبوط کیجئے، تائید میں جائیے، اور قائد کو کچھ نہیں سمجھتے ہیں تو کچھ نہیں سمجھیے، لیکن قوم کے لیے اور شریعت کے احکامات پر مخالفت جو ہو رہی ہے صاحب آج کل. سنیے صاحب، جو وقت قانون بنا ہے نیا، 48 باتیں ہیں اس کے اندر. کتنی؟ بولو صاحب. 48 باتیں. 48 باتوں میں عدالت کے اندر اہم 2 باتوں پر ہی گفتگو ہوئی. بہت ساری باتیں ہوئی ہوں گی عدالت میں، لیکن اہم جو باتیں ہم تک پہنچی ہیں عدالت کے ہوئے وہاں کے جو مقدمے کے اندر جو باتیں ہوئی، ان کی جو باتیں ہم تک پہنچی ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے، وہ 2 باتیں ہیں. ایک یہ کہ غیر مسلم کو وقت کے اندر داخل کرنا یہ درست نہیں ہے، اس لیے اسٹے لگائے، خالی کوئی تقرر نہیں کرنا، نہیں کرتے بول کے حکومت والے تیقن دیے، اسٹے لگایا گیا. کہے کے لیے صرف ہم کسی کو اندر داخل، غیر مسلم کو داخل نہیں کریں گے. ایک بات. دوسری بحث ہوئی اس کے اوپر کہ جو وقف بائی یوزر ہے، جس کے کوئی کاغذات نہیں ہے، رجسٹری وغیرہ کچھ نہیں ہے، لیکن زمانے سے پہلے صدیوں سے وہ چلتی بھی آ رہی ہے زمین کسی کام کے لیے، تو اس کے اندر مداخلت نہیں کرنے کے بارے میں بس یہ 2 بارے میں بات ہوئی. 48 باتیں ہیں جملہ، اس کے اندر بہت ساری شریعت مطہرہ کے خلاف احکامات کے نافذ ہونے والا کالا قانون ہے. وہ اس پہ بھی بات ہونا ہے، اسی لیے ہم کو متحد ہونا ہے. دارالسلام آئیے،
احتجاجی جلسے عام میں شرکت کیجیے. کل 19 اپریل بروز ہفتہ شام میں آپ جتنا جلدی ہو سکا پہنچ جائیے تاکہ آسانی سے جگہ ملے. شریک ہو جائیے. جد و جہد کرنے والوں میں کم سے کم ہمارا نام تو آ جائے. ضرور تشریف لائیے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کی حفاظت فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین.